چاند میاں آپ سنتے نہیں ہیں نا بات حکومت کی. طواف صاحب دیکھیں, آپ یہ بات سنیں کہ پچھلے 2 ہفتے پہلے آئل مارکیٹنگ کمپنیوں نے کہا کہ ہمارا نقصان ہو گیا. اب خدا نہ خواستہ کیا آئل مارکیٹنگ کمپنیوں کو ہم نقصان کرنے دیں گے, آئل ریفائنریوں کو نقصان کرنے دیں گے؟ یہ جو بہت امیر لوگ پاکستان میں بستے ہیں, 60% جو پیٹرول موٹر سائیکلوں میں جاتا ہے, ان لوگوں سے ہی پیسے لیں گے نا تاکہ ان کے جیب بھرے جائیں, ان کے تجوریاں بھری جائیں. تو وہ آئل کمپنیز نے فروری, مارچ, اپریل میں بہت پیسے کمائے ہیں, لیکن آج کل ان کی کمائی کم ہو گئی تھی, تو یہ حکومت کو بڑھانا ضروری تھا. بم ایران میں بڑھتا ہے لیکن پھٹتا یہاں پہ پیٹرول کی قیمت میں ہے, اور یہ اصطلاح میں نہیں لے کر آئے ہوں, سیاست میں جو لے کر آئے وہ لے کر آئے. لیکن دیکھیں, گزارش اس میں سیریسلی گزارش یہ ہے کہ اس وقت 80 روپیہ آپ دے رہے ہیں پیٹرول کے ہر لیٹر پہ لیوی کی قیمت میں, اور 20 روپے سے زیادہ دے رہے ہیں آپ ڈیوٹی کی قیمت میں. جو آپ 315 روپے کا پیٹرول لیتے ہیں اس میں تقریباً 100 روپے سے زیادہ آپ جو ہے وہ لیوی اور کسٹم ڈیوٹی کی مد میں لیتے ہیں. تو 1/3 جو حکومت کو پیٹرول آپ خریدتے ہیں اس میں 1/3 جو پیسہ ہے وہ حکومت کو جاتا ہے. حکومت یہ کہے کہ پیٹرول اس لیے مہنگا ہو رہا ہے کہ دنیا بھر میں پیٹرول مہنگا ہو گیا ہے, تو یہ بات مناسب نہیں ہے. حکومت یہ بھی کہے کہ پیٹرول اس لیے مہنگا ہو گیا ہے کہ ہمیں مارکیٹنگ کمپنیز کو اور ریفائنریوں کو زیادہ نفع دینا ہے, تو یہ بات بھی قابل فہم ضرور ہے, لیکن یہ بات بھی صحیح نہیں ہے. اصل میں بات یہ ہے کہ حکومت کا ٹیکس بہت زیادہ ہے. اگر 18% سیل ٹیکس ہوتا ہے اس پہ تو 40 روپے ہونا چاہیے تھا. آپ نے 80% یعنی کہ 36% سیل ٹیکس لگایا ہوا ہے آپ نے اس کے اوپر. اگر آپ جا کر امپورٹڈ چیزیں خریدتے ہیں تو اس پہ 18% ٹیکس ہے. اگر آپ جا کے امپورٹڈ سوٹنگ خریدتے ہیں, مہنگے کپڑے خریدتے ہیں, جو بھی خریدتے ہیں, تو 18% ٹیکس ہے. لیکن 60% پیٹرول پاکستان میں موٹر سائیکل والا استعمال کرتا ہے, غریب استعمال کرتا ہے, متوسط طبقے کے لوگ استعمال کرتے ہیں, اور اس کے اوپر 36% سے زیادہ ٹیکس حکومت نے عائد کیا ہوا ہے. یہ پیٹرول مہنگے ہونے کی اصل وجہ ہے. جس اسلام میں کہا گیا ہے نا کہ مزدور کو اس کے محنت کش کو اس کے پسینے سوکھنے سے پہلے تنخواہ دے دو, اس کی اجرت دے دو. جس شخص نے محنت کی ہے, اور میں تو یہ نجی اداروں کو بھی کہتا ہوں, یہ جو اخبار کے مالکان جو ہیں, یہ جو اکثر آپ لوگوں کی تنخواہیں روک لیتے ہیں, یہ آپ لوگوں کے لیے کوئی نئی بات نہیں ہے, یہ تو اکثر رک جاتی ہیں. اور وہ مالکان نے کبھی جو ہے ایسا نہیں کیا ہے کہ کوئی اپنا گھر جو ہے وہ بڑا, اگر ان کا کوئی 8 کنال کا یا 16 کنال کا گھر گلبرگ لاہور میں ہو یا ڈیفنس کراچی میں ہو, تو گھر کو چھوٹا کیا ہوگا انہوں نے, اپنے اخراجات بچائیں. اخراجات تو وہ امپلائیز سے ہی تنخواہ نہ دے کے بچاتے ہیں. تو چاہے وہ نجی لوگ اخبار والوں کو نوکری نہ دے رہے ہوں, چاہے وہ کسی اور حکومت کے لوگوں کو, چاہے وہ سندھ حکومت کے ہوں, کراچی کی حکومت کے ہوں, چاہے وہ وفاق کی حکومت کے ہوں یا کسی بھی اور صوبے کے حکومت, اگر ان کو تنخواہیں نہیں مل رہی تو وہ بھی زیادتی ہے. دیکھیں, یہ بجٹ ایک پروسیس ہوتا ہے. حکومت جو ہے وہ فروری سے بجٹ بنانا شروع کرتی ہے. جو آپ کو مئی میں بجٹ آتا ہے اس کو 3 مہینے تک لوگ لگے ہوئے ہوتے ہیں. سو یہ ایسا نہیں ہے جس کو آپ نے تنخواہ دی ہوئی ہے, جس کو آپ نے نوکری رکھی ہے, اس کی تنخواہ دینا آپ کو ضروری ہے. یہ کیا مذاق ہے. اور لیکن جو میں آج ادھر حاضر ہوا ہوں, یہ تو میری ایک خوش نصیبی ہے کہ یہ اساتذہ جو ہے وہ مجھ سے ملے 1-2 مرتبہ, اور میں بھی مجھے انہوں نے سکھایا. لیکن سچی بات یہ ہے کہ ہمارے مذہب میں بھی یہ ہے کہ علم تو چین حاصل کرنے کے لیے بھیجا جانا کا ہے. تعلیم بہرحال ایک زیادہ ضروری چیز ہے ہمارے معاشرے کو آگے لے جانے کے لیے کسی اور چیز سے. میں تو یہ کہہ چکا ہوں اپنی پوڈ کاسٹ میں کہ پیپلز پارٹی کی حکومت کو اور وفاق کی حکومت کو کہ آپ یونیورسٹی روڈ نہ بنائیں, آپ پولیس کے اندر ہم کو جان و مال کا تحفظ نہ دیں, آپ ہم کو صحت نہ ٹھیک کریں, لیکن کم از کم ہمارے بچوں کو تعلیم تو دے دو تاکہ وہ خود اپنے آپ کا مستقبل سنوار لیں گے. آپ تو بچوں کو تعلیم ہی نہیں دے رہے, اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اساتذہ کا رتبہ جو ہے وہ زیادہ ہوتا ہے. جی سر.
انشاءاللہ. دیکھیں بھائی، معیشت کے کو دیکھنے کے لیے بہت سارے اعداد و شمار ہوتے ہیں. تو حکومت جو ہے وہ ایک آدھ نکال لیتی ہے، شماریاں نکال لیتی ہے کہ دیکھو معیشت کتنی اچھی چل رہی ہے. اپنے والے جو ہیں وہ ایک آدھ نکال لیتے ہیں، دیکھو معیشت کتنی بڑی ہے. لیکن اگر مجموعی طور پہ دیکھا جائے تو 3-4 چیزیں دیکھی جاتی ہیں. ایک چیز آپ دیکھیں گے کہ حکومت پاکستان کی اوسط آمدن بڑھ رہی ہے، اور بڑھ رہی ہے تو کتنی بڑھ رہی ہے پاکستانیوں کی. تو یہ 4 سالوں میں پاکستانیوں کی اوسط آمدن کم ہوئی ہے. اس میں کوئی، یہ حکومت کے شماریات ہیں تو اس میں کوئی بحث نہیں ہے. کم ہوئی ہے 4 سال میں. پاکستانی جو 2018 میں جو ان کی آمدن تھی وہ 2024-25 کے سال میں اس سے کم ہوئی ہے. اور جو بات ہے وہ یہ کہ 2014-15 میں جو پاکستانیوں کی ہاؤس ہولڈ انکم تھی اس سے کم 2018-19 میں ہوئی، اور اس سے کم 2025 میں ہوئی. تو یعنی کہ 10 سال سے ہماری پستی کا سفر ہے، 10 سال سے ابتری کا سفر ہے، گراوٹ کا سفر ہے. تو ایک انکم پاکستان کی ایوریج کم ہوئی. دوسرا جو ہم دیکھتے ہیں وہ یہ کہ بھئی مہنگائی کتنی ہوئی. تو پچھلے 4 سالوں میں 78% مہنگائی ہوئی ہے. جو چیز 100 روپے کی ملتی تھی وہ آج 178 روپے کی ملنے لگی ہے. اس کے اندر مہنگائی کے اندر کیونکہ پلاٹس، زمینیں، گھر کے مکانات وغیرہ کے اخراجات بھی شامل ہوتے ہیں. تو یہ پتہ چلی کہ جو صاحب ثروت جن کے پاس زمینیں تھیں، اپنی مکان تھے اپنے، ان کو تو انفلیشن سے ہیج مل گیا کیونکہ ان کی جو پراپرٹی 10 کروڑ کی تھی وہ 20 کروڑ ہو گئی. لیکن جو ماہوار تنخواہ لیتے ہیں اور وہ تنخواہ پہ گزارا کرتے ہیں اور جن کے پاس کوئی اتنے بڑے اثاثے نہیں، کچھ بھی نہیں ہوا. وہ بیچارے اور پریشانی میں پھنس گئے کیونکہ تنخواہیں ماں سوائے کہ اسٹیٹ بینک کے امپلائیز کی بڑی ہیں، لیکن عام نہیں بڑی ہیں. اخبار والوں کی شاید 24 کی بڑی ہیں، چینل 24 کی. آپ چینل 24 میں آؤں گا، میں پرسنل نہیں آؤں گا لیکن میں آؤں گا. میری گزارش یہ ہے کہ کتنے پاکستانی جو لوگ ہیں وہ غربت کے نیچے رہتے ہیں. یہ پتہ چل